الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، جڑا اسلامی ماہ مبارک رواں دواں ہے، اس اسلامی مہینے دی 22 تاریخ نو خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل یار غار و مزار سسر پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دا دہاڑا ہے، اور اسی نسبت اور مناسبت دے نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کردار اور سیرت دے متعلق ابتدائی گزارشات عرض کرنیاں نے۔ اور یہ گل ہر مومن دے ایمان دا حصہ ہے کہ تمام اصحاب رسول اے جنتی نے۔ انبیاء تو بعد اگر کوئی افضل ترین جماعت ہے تو وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی اصحاب دی جماعت ہے۔ البتہ درجات دے اندر فرق ہے، بعض نو بعض تے فضیلت اور افضلیت حاصل ہے، بعض السابقون الاولون ہیں، بعض مہاجرین نے، بعض انصاری نے، بعض بدری صحابہ نے، بعض خلفاء راشدین نے، بعض عشرہ مبشرہ نے۔ تا درجات دا فرق ضرور ہے، لیکن قرآن مقدس نو اٹھا کے ڈٹھا ونے تا نبی دا ہر صحابی جنتی ہے، اور پوری امت دا اس گل تے اتفاق ہے، اجماعی عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، کہ تمام انبیاء تو بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تو بعد اگر اس امت وچ سب تو زیادہ فضیلت اور عزت والا ہے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو اے مقام اور فضیلت حاصل ہے کہ اسلام دی اگر کوئی کتاب اٹھا کے پڑھسی نا تو اسلام دا پہلا ورق اور صفحہ ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر اسلام دی کتاب جنی بھی کھولے سی پہلا ورق تے صفحہ اس نو صدیق اکبر نظر آسی۔
اگر اسلام دی بنیاد دی طرف جاسی تو اسلام دی بنیاد دی پہلی خشت اور اٹ ہے تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ مقام حاصل سیدنا ابو بکر صدیق نو اس وجہ نال انہاں دا تعارف پیش کیتا ویسی وقت انہاں دی اولاد اور ازواج دے متعلق بیان کیتا ویسی. تو یہ چیزاں یاد رکھن دیا چیزاں نے اور یہ اسلام دے او مشاہیر نے اور اسلام دیاں او مشہور شخصیات نے کہ جس دے امت اتے بڑے احسانات نے. اور تمام اصحاب رسول اے ہدایت دے ستارے اور ہدایت دے رستے نے. مسلمانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کن نجوم، میرے جتنے بھی صحابہ نے او ہدایت دے ستاریاں دی مانند نے. کہ دی مانند نے آسمان دے ہدایت دے ستارے نے. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، فرمایا جس ستارے دی پیروی کرو سو، جس ستارے دی اقتداء کرے سو، گمراہ نہ تھی سو بلکہ ہدایت دی پٹڑی تے آوے سو. تو تمام اصحاب رسول ستارے نے، تمام اصحاب رسول حق اور ہدایت دا معیار ہے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دا پہلا ورق ہے، اسلام دی بنیاد دی پہلی خشت اور اٹ ہے. لہذا صدیق اکبر دا تعارف بہت ضروری ہے کہ جس نے اسلام واسطے بڑیاں قربانیاں پیش کیتی ہیں، اسلام واسطے تن من دھن قربان کیتا وے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے سب کچھ وار دیتا وے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دے دہاڑے امت دی کشتی اور نو ڈگمگا رہی ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نازک موقع تے بھی امت دی کشتی نو الٹن نہیں دیتا بلکہ بڑے پیار نال بڑے طریقے دے نال اس نو کنارے دے اوتے کیا کر دیتا وے پہنچا دیتا وے. وقت خلافت تے بیٹھے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنے کھڑے ہو گئے نے. کوئی آدھے ویسا زکاة نہیں دیونی، کوئی آدھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دے منکر پیدا ہو گئے نے. لیکن انہاں سارے فتنے دا قلع کما کیتا ہے تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے. ایک صحابی نے بڑا عجیب جملہ کیا، فرمایا صدیق دا ایمان اس طرح ہے جس طرح آسمان تو وہی نازل تھی دی، جس طرح آسمان تو وہی نازل تھی دی وے صدیق اکبر دا ایمان بھی اسی طرح ہے. تو لہذا صدیق اکبر دی سیرت نو درمیان جو شروع کرنا نہیں ہے بلکہ ایک تو شروع کرنا کہ صدیق دی ولادت کد ہوئی ہے، وقت انہ دا نا کیا آوے، وقت کنیت کیا آوے، وقت لقب کیا آوے، وقت والد دا نا کیا ہے. یہ ساری چیزیں آج دے درس اندر مختصر طور تے بیان کرنی ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق دی ولادت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت تو 2 سال بعد ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر دی عمرہ دے اندر کتنے سال دا فرق آئی. اور تمہاری معلومات واسطے یہ بھی عرض کی تھی وجہ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی 63 سال دی عمر دے اندر دنیا تو رخصت ہوئے نے اور صدیق اکبر بھی 63 سال دی عمر دے دنیا تو کیا ہوئے نے. ایک مشابہت بھی صدیق اور نبی دے درمیان موجود ہے. تو 2 سال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوٹے نے. ابو بکر دا نا کیا ہے؟ ابو بکر دا اصل نا عبداللہ ہے. کیا ہے؟ عبداللہ آیا بھی ہے اور عبد الکعبہ بھی آیا ہے. عبداللہ اے ابو بکر صدیق دا نام ہے. کنیت کیا ہے؟ کنیت ابو بکر ہے. کنیت کیا ہے؟ ابو بکر ہے. 2 لقب نے، ایک صدیق لقب ہے تے دوسرا عتیق لقب ہے. اور والد دا نام کیا ہے؟ والد دا نام ہے عثمان بن عامر جنہ دی کنیت ابو قحافہ. انہ دی والدہ دا نام ہے سلمہ جنہ دی کنیت ام الخیر. اس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خاندانی بیک گراؤنڈ ہے. 7ویں یا 8ویں پشت جا کے صدیق اکبر اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا نسب نامہ کٹھا تھی ویندا، پیڑیاں ایک دوسرے نال مل وینیاں نے. 2 مرہ دے اوتے آن کے مل دیے نے. مرہ دے 2 بیٹے نے، ایک دا نام کلاب ہے ایک دا نام تیم ہے. کلاب دی اولاد چوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے اور تیم دی اولاد چوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے نے. تو صدیق اکبر نے اپنی زندگی دے اندر 4 نکاح کیتے نے. کتنے نکاح کیتے نے؟ یہ خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل دی ابتدائی زندگی دا حال بیان ہو رہے ہیں. 4 نکاح کیتے نے. پہلی بیوی دا نام قتیلہ بنت عبد العزہ، دوسری بیوی دا نام ام رمان، حقیقی دا نام زینب، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ نے. تیسری بیوی دا نام اسماء بنت عمیس، چوتھی بیوی دا نام حبیبہ بنت خارجہ. 4 نکاح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتے نے اور انہاں دے وچوں 6 اولاداں پیدا ہوئی نے.
ترائے بیٹے نے تے ترائے بیٹیاں نے. بڑے بیٹے دا نام ہے عبد الرحمن بن ابی بکر, عبداللہ بن ابی بکر, محمد بن ابی بکر. اور بیٹیاں ترائے بیٹیاں پیدا ہوئی نے. پہلی بیٹی دا نام ہے اسماء بنت ابو بکر, دوسری بیٹی دا نام ہے عائشہ بنت ابو بکر, تیسری بیٹی دا نام ہے ام کلثوم بنت ابو بکر. ترائے بیٹے تے ترائے بیٹیاں پیدا ہوئی نے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو صحابہ دے وچوں اے اعزاز حاصل ہے کہ صدیق دیاں 4 پشتاں نے اسلام نو قبول کیتا وے. 4 پشتاں کیا نے؟ نبی دی صحابی نے, نبی دے اصحاب دے وچ انہاں دا شمار ہوندا وے. میں گنن لگا وا, والد عثمان بن عامر او بھی کیا ہے؟ مومن ہے. ابو بکر خود بھی کیا ہے؟ مومن ہے. ابو بکر دا بیٹا عبد الرحمن بھی کیا ہے؟ مومن ہے. صدیق اکبر دا پوتا عتیق بن عبد الرحمن وہ بھی کیا ہے؟ مومن ہے. 4 پشتاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں انہیں اسلام نو کیا کیتا وے؟ اسلام تو فیض یاب ہوئے نے. 4 پشتاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اے اصحاب وچوں اعزاز حاصل تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حاصل. اور صدیق اکبر دا قبل اسلام, اسلام لاون تو پہلے مکہ دے اندر کیا مقام آئی؟ تو صدیق اکبر پہلے بھی مکہ دے اندر انتہا درجے دی معزز شخصیات میں شمار کیتا ویندا ہے. انتہا درجے دی محبت اور پیار دی نگاہ نال ڈٹھا ویندا ہے. انتہا درجے دے امانت دارن, راس حق گوہن, سچائی اور امانت نال زندگی گزرندے ہن. اور مکے دے جڑے لوگ ہن انہاں کول مختلف قسم دے عہدے ہوندے ہن. تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کولوں دیت دا مال آ کے اکٹھا تھیندا ہے. بندہ اگر کسی دا ماریا ونجا نا تو اس دے بدلے وچ او کی دیندے ہن؟ دیت دیندے ہوندے ہن, فدیہ دیندے ہوندے ہن. او فدیہ دا مال بھی جمع ہوندا ہے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کول جمع ہوندا ہے. اور صدیق نو خصوصیت حاصل ہے کہ صدیق نے دور جاہلیت وچ بھی کدی شراب نہیں پیتی. اور دوسرے نمبر تے ابو بکر صدیق نے کدی بت دا سجدہ بھی کسے بت دے شرک بھی نہیں کیتا, شراب بھی نہیں پیتی اور شرک بھی نہیں کیتا. علماء کرام نے بڑا عجیب واقعہ لکھا ہوئے. وہ فرماندے نے کہ جلے صدیق اکبر دی تقریباً 4 یا 5 سال عمر آئی تو انہاں دا والد عثمان بن عامر ابو قحافہ انہاں نو بعد جو پکڑ کے اور اپنے بت خانے چ لے کے گیا وے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آکھن لگا یہ جڑا وڈا کھلوتا ہے نا یہ ساڈا الہ ہے, یہ ساڈا کیا ہے؟ یہ ساری حاجتاں نو پورا کرنے والا وے. لہذا ادھے سامنے اپنی نظر و نیاز پیش کر, ادھے سامنے سجدہ ریز ہوون, ادھے سامنے لجاجت کر. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد نو آکھیا بابا میں اس تے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں, میں اس تے کیا کرنا چاہتا ہوں؟ کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مینو روٹی دی ضرورت ہے, مینو کیا دے؟ میں بھکھا, مینو روٹی دے. مینو کپڑے ضرورت ہے, مینو کیا دے؟ کپڑے دے. تے بت نے کوئی جواب, بتاں کنا جواب دیتا, بتاں کنا جواب دیندے نے, کوئی جواب نہیں آیا. تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا اور اٹھا کے بت نو ماریا تے بت کیا ہو گیا وے؟ پاش ریزہ ہو گیا وے. ابو بکر صدیق دے والد نو غصہ آیا, زوردار تماچا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے منہ مبارک تے مارے ہوئے. اور بادو چو پکڑ کے زوردار طریقے نال والدہ کو لے کے آئے نے. اور انہوں نے آکھن لگے ام الخیر تیرے بیٹے نے غضب ناک کم کیتا وے, سنبھال اپنے پتر نو. تے انہوں دی ماں نے آکھا ہے اے عثمان ابو قحافہ ابو بکر نو اپنے حالت تے چھوڑ دے, ابو بکر نو اپنی حالت تے چھوڑ دے. اے میرے پیٹے چاہی تے غیب چو میں نو آواز آنی ہن, غیب چو کیا آنی ہونی ہن؟ آواز آنی ہونی ہن کہ اے ام صدیق دی ماں تینو خوشخبری ہوئے جڑا تیرے پیٹ بچہ وے نا اے آسمان تے صدیق ہے تے زمین تے محمد عربی دا رفیق ہے. محمد عربی دا کیا ہے؟ فرمایا اتنی بشارتاں تے دعاواں مینوں آسمان تو مل چکی ہیں. لہذا صدیق اکبر نو معمولی بچہ فرمایا ساری زندگی صدیق اکبر نے شراب بھی نہیں پیتی تے کسے بت نو سجدہ بھی نہیں کیتا. تے اے ابو بکر صدیق دی خصوصیات نے. اور دوسرے نمبر تے صدیق اکبر دا پیشہ کیا ہے؟ صدیق اکبر کام کیڑا کر دے ہوندے ہن؟ تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دے بہت بڑے کپڑے دے تاجر ہن, انتہا درجے دے مالدار
اور صاحب ثروت لوگوں وچ انہاں دا شمار ہوندا ہے۔ تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چونکہ جوانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال دوستانہ اور یارانہ ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس کے اندر آن کے باندھے ہوندے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جس تے اسلام پیش کیتا وے کسے نے میرے کول مہلت منگی وے، کسے نے میرے کول دلیل منگی وے، کسے نے مینوں جھٹلایا وے، لیکن عائشہ دا بابا ابو بکر صدیق او عظیم شخص ہے کہ جس نو میں آکھا میں اللہ دا رسول بن کے آ گیا، تے صدیق اکبر نے آکھا اگر تساں اللہ دے آخری رسول بن کے آ گئے ہو تو میں ابو بکر صدیق تھوڑا پہلا امتی بن کے آ گیا، یہ بن کے آ گیا وہاں۔ تو سوال پیدا ہوندا وے کہ صدیق اکبر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل کیوں نہیں منگی؟ جو پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر دے سامنے اپنی نبوت دا اعلان کیتا وے تے صدیق اکبر نے ادا کیا کر چھوڑیا وے؟ اور بعض روایات دے اندر آئے کہ مشرکین مکہ دے سردار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئے نے اور آکھن لگے اے ابو بکر صدیق تیرے دوست نے بڑا عجیب اعلان کیتا وے، سارے علامہ دی نفی کر چھوڑیس اور آدھا میں نبی تے رسول بن کے آ گیا ماں، اور سارے اور آدھا ہکو علاوے ہکو اس کو منگیا کرو، سارے معبودوں نو جھٹلا دیتاس۔ تو صدیق اکبر جا کے اپنے دوست نو ذرا سمجھاتا صحیح۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے نے، آپ دا دروازہ کھٹکھٹایا، آپ جلے باہر آئے نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر آکے یا رسول اللہ اے ابو القاسم، یہ آپ دی کنیت آئی، فرمایا اے ابو القاسم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بارے اے سونے ہوئے کہ تسا اللہ دے نبی تے رسول بن کے آگے ہو، کیا اے سچ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر صدیق اے واقعی سچ ہے، میں اللہ دا نبی تے رسول بن کے آ گیا وہاں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جلے جملے سنے نا، فرمایا اے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اس تو پہلے بھی کئی دفعہ میں اس چیز امتحان لے چکا ہاں کہ تھوڑے منہ دے وچوں سچ تو علاوہ کچھ نکلی، تساں صلہ رحمی کرن والے ہو، یتامہ اور مساکین دا خیال رکھن والے ہو، امانت دار ہو، لہذا میں صدیق اکبر اعلان پیا کرے نا کہ تساں امانت دار ہو اور نبوت اور رسالت دے سب تو زیادہ تساں حقدار ہو۔ تساں کیا ہو؟ سب تو زیادہ تساں حقدار ہو۔ ہاتھ اگے کرو نا، ہاتھ اگے کرو نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اگے کیتا وے، صدیق اکبر نے نبوت دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے فرمایا اشہد اللہ الہ، کوئی دلیل نہیں منگی، فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت اور نبوت تے ایمان لے کے آیا وے۔ اور سوال پیدا ہوندا وے کہ صدیق اکبر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو بغیر دلیل دے، بغیر کسی معجزے دے، بغیر کسی انہونی آیت دیکھن دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا آخری رسول تے نبی کیوں مان کے دے؟ تو علماء کرام فرماندے نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو آخر الزمان پیغمبر دے بارے کئی پہلے بشارتاں مل چکی ہن، کئی چیزاں انہوں نے مشاہدے وچ آ چکی ہن کہ صدیق انتظار چاہیے کہ مکے دی دھرتی ہوتے کوئی شخص نبوت دا اعلان کرے تو صدیق سب تو پہلے ادا اقرار کرے، اودی نبوت ایمان لے کے آوے۔ پہلا اشارہ خواب ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب آیا، اور خواب کس طریقے نہ آیا وے کہ آسمان دا چند بالکل زمین تے آ گیا وے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا وے، اور جڑے ٹکڑے آنا وہ لوگوں دے گھراں دے اندر بکھر گئے نے، وقت سارے ٹکڑے جمع ہو کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے میری جھولی چ جمع ہو گئے نے، وہ ٹکڑے بکھرے نے، پر دوبارہ چند پورا ہوئے وے تے سارے ٹکڑے میرے وجود آن کے میری گود آن کے جمع ہو گئے نے۔ میں صبح اٹھیا تورات اور انجیل دے بہت بڑے عالم کو جا کے ادی تعبیر پوچھیے کہ میں اس طریقے نال خواب آیا وے، چند ٹکڑے ہونے پھر گرج گرے نے، پھر سارے ٹکڑے جمع ہو کے میری جھولی چان کے جمع ہو گئے نے۔ تو میں نے اس خواب دی تعبیر دس، تو اس عالم نے جڑا تورات اور انجیل دا عالم آئی اس نے کہا اے ابو بکر تین مبارک ہوئے، سب تو پہلے تو آخر الزمان پیغمبر دی اتباع کرے سے، کیا کرے سے؟ سب تو پہلے تو اس آخر الزمان پیغمبر دی اتباع کرے سے، تو ادا معاون خصوصی بھی ہو سے، ادا معاون خصوصی بھی ہو سے، خصوصی تن رفاقت سعادت بھی اللہ نصیب فرما سی۔ تو معلوم ہوتا ہے اس دہاڑے دا
ابو بکر صدیق میرے نبی دی نبوت تے غیبانہ ایمان لا چکے آئے کیونکہ بشارتاں جو مل چکی ہیں. اور دوسرا یمن دی طرف چونکہ تجارت کر دے ہوندے ہیں کدی شام کدی یمن انہاں علاقے دے اندر انہاں دی پھر دے ٹر دے راندے ہیں تے یمن دے علاقے دے اندر پہنچے نے اور بھاؤ تاؤ کر رہے نے بازار دے اندر موجود نے کہ ایک آسمانی کتب دا تورات اور انجیل دا بہت بڑا عالم اور عمر رسیدہ آدمی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی بار بار دیکھ رہے ہوئے جلے بار بار دیکھن دے بعد ادھی منشا پوری ہوئی ہے نا تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے بازو پکڑ کے انہوں نے بالکل سائر تے لے گئے کنارے تے لے گئے ہوئے اور کنارے تے لے گئے ہوئے تے صدیق اکبر دے چہرے نو ویکھ کے آدا وے مکے دے راون والا میں کیا آدا وے مکے دے راون والا میں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا ہاں مکے دے راون والا وا. وقت فرمایا اچھا قریشی ہیں کہ فرمایا قریشی ہیں جی میں قریشی ہاں. تیسرا سوال کیتا فرمایا قبیلہ بنو تیم نال تعلق رکھدا میں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا ہاں قبیلہ تیم نال تعلق رکھدا وا. فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا میرا نام عبداللہ ہے. میرا نام کیا ہے؟ میرا نام عبداللہ ابن عامر ہے. یہ نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے دسیا نا تے اس عالم نے آکھیا اے ابو بکر صدیق ایک علامت رہ گئی ہے مہربانی کرو علامت منو ویکھن دے. فرماؤ کیڑی علامت ہے تو کیڑی جگہ دے اوتے موجود ہے؟ آکھے اپنے پیڑ تو کپڑا ذرا اپنے پیڑ تو کپڑا ہٹا نا. صدیق اکبر نے اپنے پیڑ تو کپڑا ہٹایا تے اس نو صدیق اکبر دے پیڑ تے ایک تل نظر آیا وے. کیسے نظر آیا وے؟ تل نظر آیا وے تے اس تل نو دیکھ کے اش کر اٹھے وے اور آدا اے ابو بکر صدیق آسمانی کتب اس تے گواہ نے کہ جس آخر الزمان پیغمبر نے مکے دی دھرتی ہوتے نبوت اور رسالت دا اعلان کرنا وے تورات اور انجیل دیاں تختیاں پئی دسینیاں نے کہ ساریاں نشانیاں تیری ذات تے فٹ آئیاں نے. سب تو پہلے تو اس پیغمبر دی رسالت تے نبوت تے ایمان لے کے آسے. کہ لے کے آسے؟ ایمان لے کے آسے. زندگی دے اندر ادھی رفاقت تینوں نصیب ہو سی. اور تیسری گل فرمایا جلے وہ پیغمبر دنیا تو رخصت ہو سی تو اللہ تینوں دی خلافت بھی دے سی. تینوں دی کیا دے سی؟ تو دے مسلدہ کے بن سے وارث بن سے مسلدہ کے بن سے. تو میں آدھرانا کہ مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل. اللہ فرماتا ہے تورات اتری تا موسیٰ علیہ السلام تے وے انجیل اتری تا عیسیٰ علیہ السلام تے وے لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نا دا ذکر ہے جتے آپ دی ہجرت دا ذکر ہے جتے آپ دی ولادت دا ذکر ہے انہاں تختیاں دے ہوتے اصحاب رسول دا بھی کیا ہے؟ اصحاب رسول دا تذکرہ بھی موجود ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اس وجہ نال سب تو پہلے قبول کیتا وے اور بغیر دلیل دے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی اور رسول منے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت اور رسالت دے کئی ایسے اشارات ہیں جڑے صدیق اکبر نو اللہ نے پہلے دکھا چھوڑے ہیں. صدیق اکبر اسے انتظار چاہی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت دا اقرار کریں اور دنیا دے سامنے پیش کریں تو سب تو پہلے میں انہوں نے کیا لے کے آواں؟ ایمان لے کے آواں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حالات زندگی دے ایک پہلو میں بیان کر چھوڑے ہوئے. انہوں دا نام بھی بیان ہو گیا وے انہوں دی کنیت بھی بیان ہو گیا انہوں دے القاب بھی بیان ہو گئے انہوں دے والد دا نام بھی بیوی اور بچوں دا نام بھی بیان ہو گیا وے قبل اسلام دے حالات بھی بیان ہو گئے نے. اور چوتھے نمبر تے اس چیز نو بیان کیتا گیا وے کہ صدیق اکبر نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو بغیر دلیل دے کیوں منے ہوئے. انہوں تے میں اپنے دلائل پیش کر چھوڑے نے. انشاءاللہ آئندہ دروس دے اندر ابو بکر نو ابو بکر کیوں آکھا گیا وے ادھی بھی انشاءاللہ تعالی وضاحت ہو سی. اور دوسرے نمبر تے دو لقب نے عتیق اور صدیق انہاں دی بھی انشاءاللہ وضاحت ہو سی. اور باقی جڑے فضائل قرآن و حدیث دے وچ ہیں انشاءاللہ انہاں نے میں سلسلہ بہ سلسلہ بیان کرے سال عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. ربنا آتنا فی الدنیا اللهم اغفر لنا انا نجعلک یا صالح رحمہما بیمار مست دعا کو اللہ شفا کامل عاجل مستمر عطا فرماوے. جتنے بے روزگار نے رزق حلال دیاں روزیاں نصیب فرماوے. اللہ غزہ دے مسلمان دی مدد تے نصرت فرماوے. اللہ اسلام تے زندہ رکھی ایمان تے موت دے مرد کلمہ نصیب فرماوے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین.
فاستجابوا لكم فيوم القيامة يكفرون بشرككم ثم زال حجتك ثم زال دليلك أخبار